اور ملک کے دشمنوں کا کھیل پاکستان میں کھیلیں، کبھی فوج کے خلاف بول اور کبھی اسلام کے خلاف بول۔ وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ چند دنوں سے ایک صحافی اسد طور کے مسئلے پہ کافی شور شرابہ چل رہا ہے، اور انڈین میڈیا جو یہاں پاکستان میں بڑا مقبول اور محبوب اور لاڈلا ہے، جو تقریباً ہر بڑے کی میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ مسئلہ آتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی شور شرابہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ عقل حیران ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ اس میڈیا نے شور ڈالا ہوا ہے کہ اس کو آئی ایس آئی نے مارا ہے یا فوج نے مارا ہے، اور اس سے پہلے فوج نے مطیع اللہ جان کو اور ابصار عالم کو، اور اس سے پہلے حامد میر کو فوج نے ان کی ٹھکائی کی ہے۔ فوج ہمیں چلنے نہیں دے رہی، فوج ہمارے گھروں میں مداخلت کر رہی ہے، فوج ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے، فوج صحافت کی آزادی نہیں چاہتی پاکستان میں۔ تو ایک انہوں نے پریس کلب کے سامنے جو مظاہرہ کیا ہے چند دن پہلے، اس میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، خاص کر کے حامد میر نے اور آسمہ جہانگیر کی بیٹی نے، منیزہ جہانگیر کے پتہ نہیں منزہ کیا بلا ہے وہ، اور آسمہ شیرازی نے کھلی گالیاں دیں جرنیلوں کو، اور جو بکواس ان کے منہ میں آئی ہے اور لڑکیوں کے منہ میں بھی، اس لیے کہ ان کو بڑی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، وہ جو چاہیں یہاں کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کا نظام تو جب بھی کبھی ناراض ہوتا ہے تو مولوی سے ناراض ہوتا ہے، عالم سے ناراض ہوتا ہے، محراب و منبر سے ناراض ہوتا ہے، ان بدماشوں سے تو کبھی ناراض بھی نہیں ہوتے وہ۔ اور اس کی ماں آسمہ جہانگیر جو تھی، وہ بھارتی فوجیوں کو لڈو کھلاتی تھی جا کے۔ یہاں جب بھارتی کشمیر پہ حملہ آور تھے اور ظلم کر رہے تھے، تو وہ جا کے ان کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے لیے، کشمیری فوجیوں کی، کشمیری مجاہدوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے لیے اور ہماری فوج کا مذاق اڑانے کے لیے، بھارتی فوجیوں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر لڈو ڈالتی تھیں، اور ان کے ساتھ ناچ بھنگڑا بھی کرتی تھی، اور جب بھی کبھی موقع ملتا تھا وہ بھی فوج کے خلاف بیان دینے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ اب اس کی بیٹی بھی اس کے نقش قدم پہ ہے، اور کچھ اور صحافی جو ہیں یہاں، جن کو بہت سارے لوگ لفافہ صحافی بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی این جی اوز کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں، جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں اب وہ یہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ زیادہ تر انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، پاکستانی فوج کے مخالفوں نے پاکستانی فوج کھٹکتی ہے۔ پاکستانی فوج الحمدللہ، پاکستانی فوج ایک مضبوط، طاقتور اور بہت منظم اور ٹرینڈ فوج ہے، جس کی طرف اللہ کا شکر ہے اب کچھ سالوں سے انڈیا کو جرت نہیں ہو رہی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ انڈیا اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب اس سے ملتا ہے۔ اگر یہ پاک فوج انڈیا کا اور ان دشمن ملکوں کا مقابلہ نہ کرے تو یہ تو شاید پاکستان کو بھی کھا جائیں، ایسے جیسے یہ فلسطینیوں اور عربوں کے ساتھ کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کریں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ پاکستانی فوج بھی طاقتور ہے، محب وطن ہے، اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، اور پاکستان کے سائنسدانوں نے، خاص کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے، پاکستان کو ایسا ایٹمی اسلحہ بنا دیا ہے کہ اب ہر پاکستان کا مخالف جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ اس پہ حملہ کریں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اچھا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحافی اور یہ چند ٹگے کی خواتین جو ہیں، میں ان کے بارے میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، دل میرا بڑا اس وقت بھرا ہوا ہے ان کے خلاف جو کچھ یہ کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو خواتین ہونے کی رعایت دیتے ہوئے اپنی زبان کو روک رہا ہوں۔
یہ جو کچھ فوج کے خلاف کر رہی ہیں، کر یہ اس لیے رہی ہیں، حامد میر بھی اور اس کے ساتھی اسد طور وغیرہ اور یہ سارے صحافی کرتے یہ اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہمارے پیچھے امریکن این جی اوز بھی ہیں، ہمارے پیچھے یورپین این جی اوز بھی ہیں، ہمارے پیچھے برطانوی این جی اوز بھی ہیں، ہمارے پیچھے انڈیا تو ہے ہی ہے، اگر کوئی ہمیں ہاتھ لگائے گا تو شور پڑ جائے گا۔ اور ظاہر ہے ہمارے ادارے بھی بچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہ آئے، ان کو لاڈلا بنایا ہوا ہے، ان کو ہاتھ لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور بلکہ میرا گلہ ہے، اور بہت سارے جتنے بھی صحافی آپ کے حامی تھے ان سب کا یہ گلہ میں سن رہا ہوں 2-3 دن سے، وہ سب یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی بریفنگ ہوتی ہے تو مقتدر حلقے بلا کے انہی پاکستان کے غداروں کو اگلی صفوں میں بٹھاتے ہیں، جن کے بارے میں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں۔ اجمل قصاب کے معاملے پہ اس حامد میر نے جو کچھ تماشا کیا تھا انڈیا کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور انڈین تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو حامد میر کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا صحافی کہاں ہے۔ تو بہت سارے صحافی یہاں ایسے ہیں اس وقت جو انڈین فنڈنگ سے چل رہے ہیں، اور غیر ملکی فنڈنگ سے کوئی انکوائری ان کی نہیں ہے، یہ لوگوں کی انکوائریاں لگاتے ہیں روز، ان کی کوئی انکوائری نہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو، دینی جماعتوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو، پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہو، تو مغرب، یورپ، امریکہ، اسرائیل، بھارت انہیں استعمال کرتا ہے، اور یہ بڑے دھڑلے سے آزادی صحافت کے نام پہ جو منہ میں آئے کہتے ہیں۔ اب بھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے گالیاں دی ہیں، جس طرح یہ پاکستان فوج کے جرنیلوں کے گھروں تک گئے ہیں، عقل حیران ہے کہ اب بھی اگر یہ اسی طرح پھرتے رہے آزاد ہی، اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، اور ہمارے ادارے خاموش رہے، ہمارے اداروں نے کوئی ایکشن نہ لیا، تو ہمارے جیسے محب وطن شہری جو ہیں وہ بھی اپنے اداروں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ اتنی کھلی چھٹی، پہلے بھی ہم نے پی ڈی ایم میں بھی دیکھا، بہت ساری تقریریں جو باہر لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھاگ کے چور باہر بیٹھے ہوئے بکواس فوج کے خلاف کر رہے ہیں، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی، یہاں ان کو کھلی چھٹی، بلکہ ان کی خبریں دوسرے دن چلتی ہیں کہ بیک ڈور ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں۔ یہاں جاوید لطیف نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی سب نے سنا، اور ایاز صادق نے جو قومی اسمبلی کا سپیکر رہا، اس نے جو بکواس کی کہ میں گیا تو ہماری فوج کے چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کوئی ایکشن اس کے خلاف بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ اور یہ حامد میر، باقی خیر جو ان کا جھگڑا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، آئی ایس آئی کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہے، وہ جانیں یا یہ جانیں، جن یہ لڑکیوں کا، جن ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جانیں اور وہ جانیں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے، یہ میرا ایشو ہی نہیں ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جب کبھی ملتا ہوں بڑے جرنیلوں سے تو اکثر وہ کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں کو تو زنگ لگ چکا ہے، انڈیا کی فوج بڑی طاقتور ہو چکی ہے، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہ میں 100% شور ہوں کہ یہ الزام ہے پاکستانی فوج پہ، اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے یہ بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ اس کا جواب ہمارے اداروں کی طرف سے جس طرح کا آنا چاہیے اس کے جواب میں خاموشی ہے، جس سے پریشانی بڑھ رہی ہے کہ پاکستانی فوج، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ انڈیا تو کیا، انڈیا تو ہمارے ہمسائے میں ہے، جو دور بیٹھے ہوئے ملک ہیں، ان کے فوجیوں کی ٹانگیں بھی پاکستانی فوجیوں کی جوانوں کے جذبوں کی وجہ سے کانپتی ہیں، وہ بھی پاکستان کا نام بھی سنتے ہیں تو ہزار دفعہ سوچتے ہیں۔ ابھی فلسطین اسرائیل کی لڑائی میں بار بار کبھی کبھی نام آتا تھا افواج پاکستان کا، تو فلسطینیوں کے اور مسلمانوں کے جذبے جوان ہو جاتے تھے، اور جو باطل قوتیں ہیں ان پہ ایک رعب طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن اس طرح کے صحافی جو بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب اس طرح کی بکواس کریں کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا اور ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور انڈیا کی فوج بڑی طاقتور ہو گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کتنا کمال انڈیا سے ان کو ملتا ہے کہ ان کی زبانیں پاکستان کے خلاف بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرماتی نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی جھجکتی نہیں ہیں۔ جس ملک میں پیدا ہوئے، جس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا ہے، جہاں سے پل کے بڑے ہوئے ہیں، جس ملک نے ان کو عزت دی ہے، جس ملک کی وجہ سے آج یہ
کروڑوں نہیں اربوں پتی ہیں اس طرح کے سیافی، پتہ نہیں پیسہ ان کا کہاں سے آتا ہے۔ اور یہ جب بھی بولتے ہیں پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، کبھی پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، اور افواج پاکستان کے خلاف بولتے ہیں۔ میں باقی ان کے جھگڑے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں اس میں نہیں ہوں، لیکن افواج پاکستان کے خلاف جب بول کے انڈیا کو خوش کرتے ہیں تو ایسے خواہ پی ڈی ایم کے سیاستدان ہوں، کسی بڑی جماعت کے چور ڈاکو سیاستدان ہوں، یا اس طرح کے نام نہاد سیافی ہوں، جب بھی آپ ان کے ڈانڈے منڈے ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے بیرونی قوتیں، اور یہ بیرونی قوتوں کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں، حکومت بھی پتہ نہیں بھنگ پی کے یا دنیا پی کے خاموش تماشائی سوئی ہوئی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ایسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے تھے کہ حکومت ان چوروں کو، ان غداروں کو پکڑتی اور ان کے خلاف کارروائی کرتی، لیکن لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت اتنی بے بس ہے، حکومت کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، تو افواج پاکستان کم از کم ان غداروں کو پکڑیں اور انہیں تختہ دار پہ لائیں۔ پاکستان کے خلاف اس طرح کی گفتگو برداشت نہیں ہوگی۔ افواج پاکستان کے خلاف جو دن رات ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے اپنے لاڈلے جوان، خوبصورت جوان پیش کر رہے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال جو ہو رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے میں پہلے تو حکومت سے کہتا ہوں کہ حکمران قانونی کارروائی کریں، ان کے خلاف جو بنتا ہے، یا اگر آپ نے اس طرح کھلی چھٹی دے دی تو پھر تو یہ ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا، جنگل کا قانون، جس کا جو جی چاہے گا کہے گا، جس کا جو جی چاہے گا کرے گا۔ یہ بار جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، سننے والا بندہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اداروں کو غصہ آنا چاہیے تھا، غیرت میں اسے کہتا ہوں، اور ملی غیرت جو ہے اسے بیدار ہونا چاہیے۔ جو وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے، شیخ صاحب، میں پہلے بھی کہا کہ آپ کا کام وزارت نہیں، وزارت داخلہ کا کام تھا۔ یہ صحافی، آج میں نے ایک بیان خرم دستگیر کا بھی پڑھا، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں جی ان صحافیوں کو کام آزادی سے نہیں کرنے دیا جا رہا، امریکہ اور یورپ دیکھ رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری اس فکر اور سوچ پہ۔ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی صحافت برداشت کرتے ہیں اپنے ملکوں میں؟ آپ وہاں جا کے کوئی ایک بیان مجھے دے کے دکھائیں۔ اور آپ کے دور میں خود نواز شریف نے نجم سیٹھی پہ آرٹیکل 6 کیوں لگایا تھا؟ اندر کس لیے کیا تھا؟ اس وقت آپ کو یہ ساری آزادی صحافت نہیں یاد تھی۔ تو میں ان حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کریں، اتنی کھلی چھوٹ نہ دیں پاکستان میں ان ایسے غداروں کو کہ ان کا جو جی چاہے آئیں، جو جی چاہے یہ کہتے رہیں۔ اور اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ذرا تھوڑا سا مہربانی کریں۔ لوگوں کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کے لاڈلے ہیں، آپ کی ہر میٹنگ میں اگلی صفوں میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کی ایما پہ کہتے ہیں کہ آپ، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کو نہیں کرنی، لیکن اب ناقابل برداشت ہے۔ آپ ان کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی جو بنتی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، ان کو کٹہرے میں لائیں، تاکہ باقی جو لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی غیر ملکی قوتیں اپنا ایجنٹ بنا لیں، ہمیں بھی مال پانی دیں، وہ بھی انہی کی ڈگر پہ چلتے ہوئے یہی کچھ کریں گے، تو ملک کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کے یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کام کے لیے عطا نہیں فرمایا تھا کہ اس طرح کے پالتو جو ہیں ان کو اس طرح پالا جائے کہ وہ ملک کے خلاف جب جی چاہیں بکواس کریں، جو جی چاہیں کہیں، اور غیروں کا اور ملک کے دشمنوں کا کھیل پاکستان میں کھیلیں، کبھی فوج کے خلاف بول کے، کبھی ملک کی سلامتی کے خلاف بکواس کر کے، اور کبھی اسلام کے خلاف بول کے، کبھی مسجد و محراب کے خلاف بول کے۔ ایسے لوگوں کو لگام دینی بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، آپ کا قانون جلد حرکت میں آنا چاہیے، وگرنہ لوگ آپ کی حب الوطنی پہ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے۔